درود بر محمد تمام احباب مل کے 12ویں آقا کے ظہور میں تعظیم کے لیے درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی، یہ میری خوش نصیبی ہے، یہی میرا پہلا جملہ ہے۔ اور موضوع نہ میں نے معین کیا ہے، مجھے حکم ملا ہے بانیان مجلس کی طرف سے، اور اس کو کچھ میں سمجھ سکا اور کچھ نہیں سمجھ سکا۔ جو جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے اسے میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، اور پھر بعد میں دیکھیں گے جیسے آپ کے مزاج گرامی میرے ساتھ شریک سفر ہوں گے تو پھر اسی جانب ہم چلیے۔ میں تقریباً صرف امریکہ سے باہر تو ہوگا، لیکن صرف امریکہ میں تقریباً 6 سے 7 خمسے پڑھ چکا ہوں سیدہ شہزادی کونین پہ، تو اس میں سے حکم ہوا تھا کہ بی بی پہ کچھ آپ نے کہیں کوئی مجلس پڑھی تھی۔ اب وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کون سی مجلس پڑھی تھی، کیونکہ میں 6 سے 7 خمسے پڑھ چکا ہوں، اور جو پڑھ چکا ہوں ظاہر ہے میں نے انہیں کبھی دہرایا نہیں ہے۔ تو جو پڑھا جا چکا وہ پڑھا جا چکا، لیکن جو حکم تھا شہزادی کونین پہ تھا، تو میں شہزادی کی ذات پہ ہی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں اگر میرے احباب بیدار ہوں تو۔ حنا، یہ ہا سے شروع ہوتا ہے، حکمت والی ہا، حنا، نون مشدد ہے۔ درود کی تلاوت فرما لیجیے مومنین۔ اگر مومنین اگر یہاں خالی جگہ پڑی ہوئی آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے آئیں گے تو مجلس میں تھوڑی برکشنودی امام زوارت بلندر صلوات۔ توجہ ہے اب آپ کی، میں بس گفتگو اب شروع کرنے لگا ہوں۔ اب آنے والے مومنین شریک ذکر ہوں گے، شریک عبادت ہوں گے، موضوع کے جو مسافر ہیں میرے ساتھ وہی جو اب موجود ہیں۔ جناب حنا بیت المقدس کی زنجیر پکڑ کے ایک دعا مانگ رہی تھیں، اور اللہ جانے یہ دعا کتنی عظمت والی تھی کہ اسی دعا کو اللہ نے آیت بنایا۔ اب دعا کی عظمت کا اندازہ خود لگا لیجئے گا کہ یہی دعا آیت بنی۔ پہلے میں جناب حنا کا تعارف کرا دوں۔ جناب حنا حضرت عمران کی زوجہ ہیں، حضرت مریم کی والدہ ہیں، اور جناب عیسیٰ کی نانی ہیں۔ تاکہ شخصیت ذہن میں آ جائے پھر میں آیت پڑھوں۔ حضرت عیسیٰ نبی کی نانی ہیں، جناب مریم اپنے وقت کی بتول بی بی ان کی والدہ ہیں، اور حضرت عمران کی یہ زوجہ ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو آیت میں پڑھنے لگا ہوں اس آیت کا تعلق بھی سورہ آل عمران سے ہے، اور یہ آل عمران ہی یا عمران ہی کے گھرانوں کی سنت ہے کہ وہ کعبے کی زنجیریں پکڑ کے کچھ کہا کرتی ہیں۔ یہ عمران ہے جس زمانے کے بھی ہوں۔ جناب حنا نے دعا مانگی۔ پہلے 10 منٹ میں نے آپ کے مزاج دیکھنے ہیں، اس کے بعد پھر میں نے آگے بڑھنا ہے۔ دعا مانگی، وہ دعا اتنی مقبول ہوئی کہ آیت بنی قرآن کی سورہ آل عمران کی، تیسرا سورہ قرآن مجید کا۔ کہہ رہی ہیں پالنے والے تو مجھے جو بھی دے گا، بیٹا دے گا، بیٹی دے گا، جو اولاد دے گا، رب معافی باطنی محررہ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی باطنی محررہ۔ میرے حبیب آپ یاد کیجئے اذ اور اذا، میں روا روی میں نہیں، میں نحو کو بھی جانتا ہوں، صرف بھی جانتا ہوں، حرف تذکر ہوتے ہیں، اذا بھی اور اذ بھی، یہ جہاں آئیں وہاں گزشتہ واقعے کی یاد دہانی ہوتی ہے۔
میرے حبیب آپ یاد کیجئے اس قالت و عمران، جب عمران کی زوجہ نے کہا رب انی نظرت لک، پالنے والے میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں۔ حیدرآباد کے احباب ہیں زیادہ تر میرے خیال میں، مجھے زیادہ میرے خیال میں شرح نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک بات تو قرآن نے بتا دی کہ نظر مارنا انبیاء کے گھروں کی سنت ہے، کفار کے گھروں کی نہیں ہے۔ معافی بطنی، پالنے والے میرے بطن میں جو بھی ہے، جو تو دے گا، بیٹا ہو بیٹی ہو محررہ، وہ میں تیری راہ میں آزاد کر دوں گی۔ اللہ نے جناب مریم عطا کی۔ ناشکری حجت کے گھرانے میں تو نہیں ہوتی۔ فرمایا پالنے والے تو نے بیٹی دی، تیرا لاکھ شکر، بیٹا ہوتا تو زور کمر ہوتا، لیکن یہ تیری بارگاہ میں ہدیہ ہے، بیٹی جو تو نے عطا کی ہے یہ تیری بارگاہ میں ہدیہ ہے۔ آواز قدرت ہے مریم حنا، ہم بے نام تحفے قبول نہیں کیا کرتے، اگر ہماری بارگاہ میں ہدیہ ہی کرنا ہے تو اس کا کوئی نام بھی تجویز کر دیں۔ تو جناب حنا نے فسمیتہا مریمہ، جناب حنا نے ان کا نام مریم رکھا۔ اللہ نے وہ ہدیہ قبول کیا اور جناب زکریا کے حوالے کیا۔ آیت آگے بڑھ رہی ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب مریم کی کفالت اللہ نے حضرت زکریا کے ذمہ لگا دی۔ کلما داخل علیہا، جناب زکریا جب بھی حضرت مریم بیت المقدس میں پرورش ہوئی ہے جناب مریم کی، یہ تمام احباب جانتے ہیں۔ میرے خیال میں 2 منٹ میں اور آپ سے تمہید کے لیے مانگوں گا اور پھر میں پہلی بات عرض کروں گا۔ جناب زکریا نے کفالت کی، کلما داخل علیہا وجدہا عندہا رزقا، جناب زکریا جب بھی بیت المقدس کا در کھولتے تو آگے کھانا ہوتا، تو حیران ہو کے فرماتے در تو بند تھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، تو فرماتی یہ اللہ کی اندیت سے آیا ہے۔ یہ عند اللہ یاد رکھیے گا۔ قالت من قبل اللہ اور ہوتا ہے اور من عند اللہ اور ہوتا ہے۔ العلم عند اللہ، علم اللہ کا عند ہے، یہ قرآن اللہ کی اندیت سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ قالت من عند اللہ، فرماتے ہیں یہ اللہ کی اندیت میں، حالانکہ کھانے کا تعلق ناسوت سے ہے اور اللہ کی اندیت میں ناسوت نہیں ہوتا، وہاں لاہوت ہی لاہوت ہے، وہاں مادہ نہیں ہے۔ گزارش یقیناً سمجھ آ رہی کہ میرے احباب کے، دیکھیے وہاں مادہ نہیں ہے، صحیح لاہوت ہے۔ یہاں سے جب ہم شروع ہو ناسوت ہو، لاہوت ہو، ہاہوت ہو، ہویت ہے، سرادقات ہے، عالم الارواح ہے، عالم العقول ہے، عالم المحجوب ہے، عالم اللباس ہے، عالم الاشباح ہے، عالم الاجرام ہے، عالم الاحلام ہے، جتنے بھی عالم سب گزرتے جائیں گے، پھر سدرۃ المنتہا آتا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے پھر 70,000 عالم ہیں، اور پھر آتا ہے صحن کبریائی، وہ اندیت الہیہ ہوتی ہے، نہ وہاں ناسوت، نہ ہویت، نہ ہاہوت، نہ اس میں مادہ، نہ میٹر، نہ شے، نہ مخلوق، وہاں صرف خالق ہی خالق ہے۔ ہاں کبھی کبھی وہ کسی ایسے کو بلایا کرتا تھا کہ جو وہاں کی مخلوق تھی، جو وہاں تک جا سکتا تھا۔ عزیز و بیان میرا تمام ہوا، مقدمہ میرا تمام ہوا، میں پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جناب مریم منت سے پیدا ہوئی، ایک بات ثابت ہو گئی کہ منت حجتوں کے گھرانے میں جائز ہوتی ہے۔ نظر سے پیدا ہوئی، اور پھر جناب حنا نے، جناب مریم کی والدہ نے ہدیہ کر دیا اللہ کے لیے۔ جناب زکریا کی ذمہ ڈیوٹی لگی کہ آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے۔ جناب زکریا نے جناب مریم کو بیت المقدس میں، بیت اللہ میں پرورش کی۔ کھانا من عند اللہ، جناب مریم کے لیے کھانا اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور بات شروع ہونے لگی ہے۔ منت سے آئی دنیا میں جناب مریم، نام رکھا ماں نے، جناب حنا نے، کفالت کی حضرت زکریا نبی نے، اور پلے کی جگہ ہے بیت المقدس، اور یہ لفظ بیت المقدس غلط ہوتا ہے، جی ہاں لفظ بیت المقدس ہے، جی پرورش ہوئی بیت المقدس میں، کھانا آتا تھا من عند اللہ، اور یہ وہ باکمال اپنے وقت کی بطول بی بی ہیں کہ بن شوہر کے ماں بھی بنی، بیٹے کی ماں بھی ہیں اور بن شوہر کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کمال ہے، لیکن اس سے بھی اگلا کمال یہ ہے، یعنی شوہر نہ ہو کے بطول رہنا، یہ کمال اپنے مقام پہ، لیکن وہ کمال تو دیکھو شوہر بھی ہے پھر بھی بطول ہے۔ میں
ترجمانی کرنے لگا، وہ کسی وقت کے لیے ادھار رہا۔ وہاں شوہر بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پھر بھی بطول۔ بن شوہر کے بطول ہونا اتنا بڑا کمال نہیں کہ جتنا بڑا کمال شوہر کے ساتھ بطول ہونا ہے۔ یہ عام طور پہ ہم نے بھی سنا ہے، علماء نے باقاعدہ کچھ علماء نے لکھا بھی ہے اس پہ، برادران اہل سنت کے علماء نے، کہ جناب مریم کیونکہ ان کی شان میں آیات اتری ہیں تو وہ جناب سیدہ سے بلند ہیں۔ میں موازنہ نہیں کرنے لگا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو میں ابھی بات کرنے لگا ہوں یہ حقیقت بطول نہیں، یہ بطول کی میں وہ حقیقت بتانے لگا ہوں جو میرے ظرف کے مطابق ہے۔ جو بطول کی حقیقت ہے وہ یا خدا جانتا ہے، یا مرتضیٰ جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ قیامت کے دن ہر ذات کی حقیقت کھولی جائے گی۔ میدان محشر میں بھی دو ذاتیں ایسی ہیں جن کی حقیقت نہیں بتائی جائے گی، یا اللہ کی یا بطول کی۔ صحیح، یہ باتیں ذہن میں آپ نقش فرما لیں۔ اب میں پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، تمہید میری تمام ہو گئی۔ میں موازنہ نہیں کروں گا، بس دو جملوں میں سمجھا کے میں پھر روش ادراک کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا۔ مریم بھی بطول ہیں، لیکن فرق ہے کہ مریم کا نام حنا نے رکھا اور بطول کا نام اللہ نے رکھا۔ یہ ہے پہلا فرق۔ جب آئی ہیں بی بی تو سم اللہ فاطمہ وفطر ان اسمہا، ان اسمہ ہی، اللہ نے نام رکھا تھا فاطمہ، اور اس فاطمہ کو اپنے اسم سے فطر کیا تھا۔ جب ان کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی اور شہزادی کی پرورش بیت مصطفیٰ میں ہوئی۔ لیکن ایک جو بنیادی فرق ہے وہ فرق بتا کے اب آگے بڑھنے لگے ہیں۔ مریم کائنات کی آخری بلندی پہ بھی، بالکل آخری بلندی پہ بھی کھڑی ہوں تو ان کے لیے سب سے بڑا لفظ ہے بطول۔ جناب عیسیٰ کی ماں ہیں، بطول ہیں۔ اس سے آگے مریم کی شان کوئی نہیں کہ وہ اپنے وقت کی بطول ہیں، اور اللہ نے انہیں مصطفیٰ کیا ہے 2 دفعہ۔ ان اللہ مصطفیٰ کے وصطفیٰ کے اللہ نساء العالمین، اللہ نے کہا مریم ہم نے آپ کو مصطفیٰ کیا، پھر مصطفیٰ کیا عالمین کی نساء پہ۔ مریم مصطفیٰات ہیں، مرد ہو تو مصطفیٰ ہوتا ہے، مستور ہو تو مونس کے لیے تانیث کے لیے مصطفیٰات ہوتا ہے۔ مصطفیٰات ہیں مریم اپنے زمانے کی مستورات میں۔ اور بطول کیا ہیں؟ دیکھیے مصطفیٰ کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے، مصطفیٰ کوئی اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو۔ مصطفیٰ حجت کے قبیلے میں سب سے پہلا درجہ ہوتا ہے مصطفیٰ ہونا۔ گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ اچھا میں بھی آپ کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کروں گا پہلے 5-6 منٹ میں، اور کوشش کرتا ہوں۔ صحیح، مصطفیٰ جو ہوتا ہے نا یہ ابتدا ہے، ابتدائیہ ہے، یہ تتمہ نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ ہونا یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدا ہے۔ مصطفیٰ ہوگے، چنے جائیں گے، وہ استفائیت ہوگی تو اگلے منصب، اگلے فضائل بنا کے وہ اگلے مقامات ملتے رہیں گے۔ میری آخری دفعہ گزارش ہے کہ یہ جو میرے آبا بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں تاکہ مومنین جو آ رہے ہیں وہ آرام سے پیچھے بیٹھ جائیں۔ نہیں حضور آپ کی بس وہ جو سماعت تھی اس کو میں تھوڑا سا میں بیدار کرنے کے لیے پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ مریم کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا۔ مریم اور بطول میں چھوٹا سا فرق بتانے لگا ہوں کہ مریم کا کھانا عرش سے آتا تھا، بطول کا یہ پہلا فرق ہے۔ ہوں ہاں تو ہونی چاہیے، ہوں ہاں ہوگی تو بعد میں کروں گا۔ مریم کا کھانا عرش سے بطول کا جاتا تھا۔ اچھا وہاں سے آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، وہ خلاق ہے، وہ رازق ہے، لیکن وہاں جانا اسے تو احتیاج نہیں۔
اور وہ جو فرشتے لینے آئے ہیں انہیں بھی بھوک نہیں لگتی. ابراہیم نے انہیں دیا تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا ہم فرشتے ہیں. یعنی ابراہیم دے تو وہ نہیں لیتے اور بطول کے در پہ مانگنے آ جاتے ہیں. وہاں دیا جا رہا ہے. فجاء بعجل سمین. حضرت ابراہیم بچڑا ذبح کر کے لے کے آیا. حضور یہ لیجئے. انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے ابراہیم, ہم فرشتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, فرشتے اگر بشر کے روپ میں آ جائیں, ابراہیم نبی نہیں پہچانتا, عرب کے بدو کیسے پہچان لیں گے؟ وہ فرشتے ہی تھے. اگر ابراہیم نے پہچانا ہوتا تو کھانا کیوں لاتے؟ کھانا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم نے نہیں پہچانا تھا. پہچان لیا ہوتا تو کھانا نہ لاتے. اچھا وہاں کھانا دیا گیا, فرشتوں نے نہیں لیا, اور بطول کے در پہ دستک دے دے کے لے رہے ہیں, اور اللہ بھی بدلے میں سورہ دہر نازل کر رہا ہے کہ 15 روٹیاں 3 دن تک بطول کے دروازے سے روٹیاں فرشتے لیتے رہے. 5 کی روٹیاں تھی, 15 روٹیاں ہوئی, اور ان روٹیوں کے بدلے میں سورہ دہر اتری. 15 روٹیاں تھیں اور بدلے میں اللہ نے 30 آیتیں بھیجی. ایک روٹی کی قیمت 2 آیتیں. پہلا جملہ عرض کر دوں اگر میرے احباب بیدار ہو تو. 15 روٹیاں تھی عزیزو, 15 روٹیاں تھیں. ایک دن کی 5 روٹیاں تھیں, حسنین کی روٹیاں, علی و بطول کی روٹیاں, اور جناب فضہ کی روٹیاں. اللہ آپ کا بھلا کرے. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کبھی کبھی آپ سے بھی پوچھ لینا چاہیے, جہاں ہمیں علم نہ ہو تو آپ سے پوچھنا چاہیے. میں نے یہی پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے. آپ نے کہیں سنا ہو یا پڑھا ہو تائید فرما دیجئے گا. میں نے سنا ہے کہ سیدہ کے گھر میں ایک رسم تھی کہ شہزادی ایک دن خود کام کیا کرتی تھیں اور ایک دن جناب فضہ سے کروا کرتی تھیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ایسے ہی یہ بات. اچھا یہ میں آج تک نہیں نتیجہ نکال سکا کہ جس دن پہلے دن فرشتے مانگنے آئے تھے اس دن باری کس بی بی کی تھی. مجھے میں نے نہیں, اپنی کامل بھی کا اعتراف ہونا چاہیے. اچھا اگر پہلے دن باری تھی جناب سیدہ کی, تو دوسرے دن جناب فضہ کی, تیسرے دن پھر شہزادی کی. تو اس کا مطلب ہے 10 روٹیاں شہزادی نے پکائیں, 5 روٹیاں بی بی فضہ نے پکائیں. اور اگر پہلے دن باری تھی جناب فضہ کی تو 5 روٹیاں شہزادی نے پکائیں, 10 جناب فضہ نے پکائیں. اچھا 15 روٹیاں, کنیز کی روٹی بھی انہی روٹیوں میں, اور بدلے میں ملی 30 آیتیں. ایک روٹی کا بدل 2 آیتیں. پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور پھر آگے بڑھوں گا. ایک روٹی کا بدل 2 آیتیں. ایک روٹی کا بدل صحیح 2 آیتیں. ایک آیت کی طاقت جانتے ہیں؟ یوسف بک رہے تھے بازار مصر میں, پورا خزانہ عزیز مصر نے رکھ دیا آ کے. جب نہیں اٹھا یوسف کا پلڑا, بھاری رہا, پریشانی آئی, جناب یوسف کی نظر پڑی, رحم آیا, فرمایا ادھر آؤ. پریشان کیوں ہو؟ محبت سے خریدنا چاہتا تھا. فرمایا اچھا اگر محبت ہے تو پھر ہم بھی بکنے کو تیار ہیں. نبوت, حجیت, عصمت دولت میں نہیں تلا کرتی. جا اگر کاغذ اور قلم ہے تو لے کے آ. وہ لے کے آیا. یہ جملہ میرے استاد محترم کا ہے, اس کا ثواب انہی کی روح کو پہنچے. سرکار علامہ وزیر حیدر نجفی آل اللہ مقامہ, وہ فرمایا کرتے تھے کہ گو کافر و مشرک تھا, نبی کے کہنے پہ کاغذ بھی لے آیا, قلم بھی لے آیا, آ کے کاغذ بھی دیا, قلم بھی دیا, اور انعام کیا ملا؟ انعام سرکار نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لپیٹا, فرمائی سے اس پلڑے میں رکھ دے. پلڑے میں رکھا. اب میں نیو جرسی میں پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. بس بڑھوں گا میں اتنا جتنا آپ سماعت فرمائیں گے. باتیں میرے پاس ہر قسم کی ہیں, پھر جیسی آپ سنیں گے ویسی ہلکی ہلکی پھر شروع کر دیں گے, اگر بھاری نہ سنی گئی تو. صحیح وہ رکھی پرچی, وہ جس پہ لکھا تھا کاغذ پہ, کرتاس پہ. اب کیا تھا وہ نیچے یوسف کا پلڑا عرش کو چھو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت تھی. یعنی یوسف جیسا نبی تل جائے ایک آیت میں, اور میں بطول کی بات نہیں کر رہا, فضہ کی روٹی تلے 2 آیتوں میں. تو سمجھ میں آئی ہے گزارش میری؟ یہ نہیں 2 آیتیں حضور, 2 آیتوں. اچھا 15 روٹیاں تھیں, روٹیاں 15 تھی, آیتیں 30 اتری. وہاں جو گئی تھیں, بات آ گئی ہے, دل میرا کر رہا ہے ویسے آپ کو سنا دوں اگر آپ کا دل ہو.
میں نے بڑا سوچا ہے یہ روٹیاں کہاں گئیں؟ نہ تو جبرائیل کھائے، نہ میکائیل کھائے، نہ فرشتے کھائے، نہ کبریائی کھائے۔ یہ زیارات کرنے جو ہم جاتے ہیں نا، یہ صرف رزق مانگنے کے لیے نہیں جاتے، یہ نہ بھی مانگے تو وہ دے دیں گے۔ صرف یہ شہنشاہ کے دربار کی عزت نہیں ہوتی کہ شہنشاہ سے 2 من گندم مانگ لی جائے، یہ شہنشاہ کو خوش نہیں ہو جاتا جایا جائے شہنشاہ کے دربار میں اور کہا جائے جی 10 من گندم دی جائے۔ زیارت کا مقصد صرف منت مرادیں ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے وہ کریم بھی ہیں، سب کچھ عطا فرماتے ہیں، لیکن مقصد قرب حجت ہوتا ہے، صاحب مرکت کی معرفت ہوتی ہے۔ میں سامرہ گیا، وہاں میں نے ایک جملہ پڑھا، ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ سامرہ جائے نا آپ، سرداب مقدس کے دروازے پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں نے بڑا عرصہ سوچا کہ نہ وہ کھائے، وہاں ناسود ہے ہی نہیں، یہ روٹیاں آخر وہاں گئیں تو کیوں گئیں؟ میں نے اپنی طرف سے ایک جواب نتیجہ نکالا ہے، وہ یہی نکالا ہے، 12ویں آقا کے زرداب پہ ایک زیارت کا جملہ لکھا ہوا ہے، السلام علی المربع تحت استار الربوبیہ، اس پہ سلام جو ربوبیت کے پردوں میں پلتا رہا۔ سمجھ میں آئی ہے میری گزارش؟ السلام علی المربع، اس کے لیے حوالے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں نے بتا دیا سرداب کے دروازے کے اوپر یہ جملہ زیارت کا لکھا ہوا ہے، السلام علی المربع تحت استار الربوبیہ، اس پہ سلام جو ربوبیت کے حجابوں میں پلتا رہا۔ اور عزیزوں وجہ یہی ہے کیونکہ بطول کے 12ویں بیٹے کو اس نے پالنا تھا وہاں، اس لیے روٹیاں بھی بطول کے ہاتھوں کی۔ سلامت رہے سی یعنی میری جانب دیکھیے، 2 جملے میں نے اور بولنے اور پھر شاید میں موضوع بدل جاؤں۔ پوچھا گیا مولا سے کہ مولا کیا سیدہ کا نام قرآن میں ہے؟ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، فرماتے ہیں ہے۔ مولا کہاں ہے؟ فرمایا ہے یا مخفیت فی نقط القرآن ومن ینکشف النقطۃ فیراھا، فرماتے کیونکہ یہ اللہ کا حجاب بی بی تھی، اللہ نے اس بی بی کو نقطوں میں چھپا دیا ہے۔ یہ نقطوں میں چھپی ہوئی ہے، بس تم نقطے کھولنے کے گر سیکھو۔ بطول فرماتے ہیں مخفیت فی النقطۃ، یاد ہے نا بات، علی مولا نقطہ با ہے، بطول کا خلاف ہے وہ نقطہ۔ خدا کے لیے یعنی جو نقطہ علی ہیں، کیونکہ شوہر ویسے بھی اپنی زوجہ کا حجاب ہوتا ہے، علی نقطہ بن کے بطول کا حجاب بن گئے، بطول حجاب وحدت، علی حجاب بطول۔ فرماتے ہیں نام ہماری دادی کا قرآن میں ہے لیکن نقطوں میں چھپا ہوا ہے، بس تم دیکھنے کی نظر۔ فرماتے کمو یکفی ولی اللہ فی النفس، فرماتے جیسے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کا ولی چھپ جاتا ہے، ویسے بطول قرآن میں چھپی ہوئی ہے۔ نقطہ سمجھتے ہیں؟ ایک حرکت ہوتی ہے، حرکت زیر زبر پیش، یہ بھی ہوتی ہے، اس کے بنا عبارت عربی میں پڑھنا ممکن ہی نہیں، اگر یہ نہ ہو، حرکتیں نہ ہوں تو۔ علی فرماتے ہیں میں نقطہ ہوں، نقطہ نہ ہو تو با نہیں پہچانی جاتی، با نہیں پہچانی جا سکتی اگر نقطہ نہ ہو۔ بطول نقطے میں چھپی ہوئی ہے۔ یزید کے دربار میں ملکہ شام نے فرمایا تھا یا یزید انا کثرت التی تحت نقطۃ البا، بھی فرمایا تھا کہ وہ با کے نقطے کے نیچے جو زیر ہوتی ہے وہ میں زینب ہوں۔ نقطے کی روح بطول اور نقطے کی حرکت سیدہ کی بیٹی، روح کے طور پہ بطول ہے نقطے کے اندر بسی ہوئی، اور جب تک زیر نہ ہو تب تک بسم اللہ شروع نہیں ہو سکتی۔ اور ملکہ شام فرماتی ہے میں ہی وہ انا کثرت اللہ اللاتی تحت نقطۃ البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے، وہ جو کسرہ ہے نقطے کے نیچے، وہ میں زینب ہوں۔ اس گھرانے کو تھوڑا تو سمجھو،
بابا نہ ہو تو با نہیں پہچانی جاتی، بطول نہ ہو تو نقطے میں روح نہیں آتی، اور زینب عالیہ نہ ہو تو بسم اللہ شروع نہیں ہو سکتی۔ مریم کے کمال، مریم کا ایک بیٹا مردے زندہ کرتا تھا، ایک بیٹا بیماروں کو شفا دیتا تھا، مریم کا ایک بیٹا اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، مریم کا ایک بیٹا غیب جانتا تھا۔ بڑی صفتیں ہیں حضرت مریم کے بیٹے کی، یعنی غیب جانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا دعویٰ ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں پرندے خلق کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَأْکُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، پڑھیے گا سورہ مریم۔ اپنی قوم کو فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم گھروں میں چھپا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، یعنی غیب جانتے تھے حضرت عیسیٰ۔ مریم کا ایک بیٹا غیب بھی جانے، مردے بھی زندہ کرے، ایک بیٹا مریم کا مردے بھی زندہ کرے، غیب بھی جانے، بیماروں کو شفا بھی دے، اندھوں کو آنکھیں بھی دے، پرندوں کو خلق بھی کرے۔ اور میرا سلام اس پہ، بطول کے اس بیٹے پہ کہ جس کے قدموں میں مریم کے بیٹے کا سر آئے گا۔ سلمان کا نام سنا ہے آپ نے؟ سلمان کا، جناب سلمان کا، ان کا نام روزبہ تھا، جناب سلمان کا۔ ان سلمان و ابن بدخشان کان من حواریون عیسیٰ علیہ السلام۔ آج ہم مجلسیں شب بیداریاں پڑھ پڑھ کے تھکے ہوئے ہم بھی ہیں، سن کے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کہوں، لیکن بس یوں سمجھے فیصلے ہی ہوتے جا رہے ہیں، شاید اگلی دفعہ پھر سوچا جائے۔ دو حوالے سن لیجئے، ہمارے ہیں عیون اخبار رضا شیخ صدوق کی۔ شیخ صدوق سے بڑا نام کوئی نہیں۔ برادران اہل سنت کے ہاں الاصابہ فی تمییز صحابہ، یہ دو کتابوں کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، آپ سن لیں۔ جناب سلمان، ان سلمان ابن بدخشان کان من حواریون عیسیٰ علیہ السلام، جناب سلمان عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے۔ سلمان جو تھے عیسیٰ کے، میں نے دو حوالے دے دیے ہیں، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، حوالے میں نے دو دے دیے ہیں، شیعہ حوالہ بھی دے دیا ہے، سنی حوالہ بھی دے دیا ہے۔ اب اگر کہیں کبھی یہ تکلیف ہوتی ہے جی ہم نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا، یہ میرا جرم نہیں کہ آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا، یہ جرم میرے کھاتے میں آپ نہیں ڈال سکتے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا حوالہ دینے کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوں، مووی بن رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، صبح کتاب نکال کے حوالے دیکھ لیجئے گا۔ میں نے دونوں بڑے نام بتا دیے ہیں، اہل سنت میں الاصابہ کے جوڑ کی کتاب کوئی نہیں، اور ہمارے ہاں شیخ صدوق سے بڑا محدث کوئی نہیں۔ عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ سین کے باب میں، اور الاصابہ کی دوسری جلد میں برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے۔ میں نے دونوں کتابوں کی عبارت پڑھ دی ہے کہ ان سلمان کان من حواریون عیسیٰ علیہ السلام، سلمان بدخشان کے بیٹے تھے اور عیسیٰ کے حواریوں میں سے تھے۔ نبی کے دور میں جناب سلمان کی عمر 600 سال تھی جی۔ نام تھا روزبہ، سلمان نام نبی نے رکھا، اور یہ سلمان اور سلیمان، سلمان اسم مکبر ہے سلیمان سے، سلیمان اسم مصغر ہے سلمان کا۔ وما ینطق کی زبان سے سرکار ہے، سلمان کا معنی بنتا ہے بڑا سلیمان۔ کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ نیو جرسی میں سب سے بہترین مجمع یہی ملے گا، اور میں ابھی آزما ہی رہا ہوں، خود بھی آزمائش سے گزر رہا ہوں۔ صحیح۔ نعرہ حیدری! یہ جیسے انہوں نے اظہار حق کیا وہ آپ جانتے ہیں، باغ میں سرکار بیٹھے ہوتے، جلدی بس کرنے لگا ہوں، ایک جملہ جلدی سن لیجئے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ کہ باغ میں سرکار مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان اسی باغ کی چوکیداری کر رہے تھے۔ اچانک نظر میرے مولا علی پہ پڑی، تو کیونکہ ان کی زبان فارسی تھی، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا انہوں نے، نہ کسی عربی دان سے عربی سیکھی ہے، فارسی میں فی البدی انہوں نے کچھ شعر کہے، جناب سلمان فارسی نے کچھ شعر کہے، وہ شعر میں ایک شعر سنانے لگا ہوں۔ اچانک میرے مولا علی پہ نظر پڑی، فرماتے ہیں کریا گردیدم بسا آہ سرد کشیدم مدت گذشت و امروز تو راب دیدم۔
کہتا یا علی تیرے عشق میں گاؤں گاؤں پھرا, تیرے فراق میں گلی گلی کی خاک چھانی, تو جلوے دکھا دکھا کے چھپتا رہا, ظاہر ہو کے غائب ہوتا رہا, اتنی مدت گزری, آج پھر تو طور کے جلووں کی طرح نمودار ہوا. بس یہ جناب سلمان کا کہنا تھا. سارے صحابی ختمی رسول ہکا بکا یوں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں, کیا کہہ رہا ہے یہ بندہ, یہ کون ہے, اجمی ہے, کہہ کیا رہا ہے. سرکار نے بلایا, روزبا ادھر آؤ, قریب آئے. کیا کہہ رہے تھے؟ روزبا نے کلام کیا. صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا علی سے پوچھو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی ہے نبی کا جانشین وارث وہی ہو سکتا ہے جو نبی کی طرح ہر لغت پہ کچھ جانتا ہو, لغت کی تخلیق سے پہلے کا عالم ہو. پوچھو اس سے. علی مولا نے کہا سرکار کیوں نہ آپ روزبا کی زبانی ہی انہیں بتا دیجئے. کیا کہے گا خدا کے لیے, دعا کے ہاتھ بلند کیے. میرے نبی نے فرمایا الہی حول اجمیتہ بالعربیت, پالنے والے اس کی عربی اجمی کو عربی میں بدل دے. کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھی عربی جناب سلمان نے, میں پوری زمانوں سے کہنے لگا ہوں صحیح, وہ عربی اجمی عربی میں بدلی. سرکار نے پوچھا سلمان ہاں بتاؤ کیوں میرے جانشین علی کو دیکھ کے چونکے تھے, کون ہو تم, کیا کہنا چاہتے ہو, تیرے چہرے پہ یہ گلاب کیوں کھل رہے ہیں. پہلے مایوسی تھی, اچانک میرے جانشین علی کو دیکھا اور تحیر زدہ ہو گئے. ہو کون؟ جو کو جناب سلمان نے بتایا وہ میں سنانا چاہتا ہوں, اگر میرے سامعین میرا ساتھ دیں تو. ایک دفعہ درود پڑھ لیں تاکہ میں بات شروع کروں. اب جاگیے گا اور دیکھیے گا میری جانب, میں نے 20 منٹ دیے ہیں آپ کے مزاج پرکھنے کے لیے بھی, اور میں سوچتا بھی رہا ہوں کہ میں کہوں کیا. اب یہ بس یوں سمجھے جبر مشیت کی طرح, قہر ازلی کی طرح یہ بات میرے سامنے آئی ہے, میں اسی کو شروع کرنے لگا ہوں. جب بیٹھا تھا تو یہ میرے پڑھنے کا پروگرام نہیں تھا. کون ہو روزبا؟ جناب سلمان نے, نام بعد میں سلمان رکھا گیا, پہلا نام فارسی میں روزبا تھا. جو تعارف کرایا اور جو بتایا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیسے ہوں, کیا ہے, فرماتے کنتو من حواریون عیسی ابن مریم وَكُنْتُ مَعَهُ وَكُنْتُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَكُنْتُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَكُنْتُ مِنْ يَمِينِهِ وَإِنِّي أَخْتِمُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فِي خِلَالِ 17 سنوات وَكُنْتُ مَعَهُ حَتَّى لَمَّا يَنَامَ فِي حُجْرَتِهِ لَمَّا رَأَيْتُ إِذَا يَوْمٍ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يُحْيِي الْمَوْتَى فَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ إِذْ قَالَ عِيسَى إِلَٰهِ بِسِرِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالْفَاطِمَةِ یا رسول اللہ وَإِذَا يَوْمٍ رَأَيْتُ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَشْفَاهُ الْمَرِيضَ إِذَا حَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ قَالَ إِلَٰهِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالْفَاطِمَةِ یا رسول اللہ إِذَا يَوْمٍ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ خَلَقَ الطَّيْرَ وَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ سَمَعْتُ قَوْلَ إِلَٰهِ بِجَاهِ فَاطِمَةَ وَاسْمِهَا وَسِرِّهَا وَحِجَابِهَا وَإِذَا يَوْمٍ إِنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يُقَامُ فِي نِصْفِ اللَّيْلِ إِذَا وَضَعَ رَكْبَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَدَيْهِ تَحْتَ عُنُقِهِ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَٰهِ أَنَا ابْنُ أَمَةٍ لِحَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَوَلِيَّةِ وَلِيِّكَ إِلَٰهِ أَسْأَلُ مِنْكَ أَنْ جَعَلْتَنِي مِنْ خُدَّامِ سُلْطَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَصَاحِبِ الْعَصْرِ وَالزَّمَانِ بِنَعْلَيْنِ فاطمة الزهراء. بس اب جتنے ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ میں نے اتنی دیر کے لیے برداشت کیا, اب نہ میں نے ہاتھ بندے ہوئے دیکھنے ہیں اور نہ میں نے چہروں پہ بے رونقی دیکھنی ہے. فرماتا یا رسول اللہ میں عیسیٰ کے نوکروں میں سے تھا, عیسیٰ مجھ پہ بڑا اعتماد کرتے تھے, میں عیسیٰ کے پیچھے پیچھے رہتا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ عیسیٰ نے ایک قبر میں ٹھوکر لگائی, مردہ کھڑا ہوا, میں نے دیکھا عیسیٰ نے کچھ پڑھا,
فدنوت الیہ، میں نے کان قریب کیے سنوں کون سا کلیہ ہے، کون سا جادو ہے عیسیٰ کے پاس۔ یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم، عیسیٰ کہہ رہا تھا الہی بے سر محمد وعلی والفاطمہ، پالنے والے تجھے علی اور زہرا کے راز کا واسطہ، راز پالنے والے تجھے علی و زہرا کے راز کا واسطہ، وہ جو سر علی و بطول ہے، وہ جو سر محمد و علی ہے، تجھے اس راز کا واسطہ۔ اللہ جانے کیا راز تھے علی و بطول کے، کیا راز تھے محمد و علی کے۔ جاگنا خدا کے لیے سلمان کہہ رہے ہیں، جنہوں نے خود دیکھا ہے عیسیٰ کو یہ کرتے ہوئے، کہہ رہے تھے پالنے والے تجھے محمد و علی و سیدہ کے راز کا واسطہ، اس کو زندہ کر دے۔ درس یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے نہ بطول کا واسطہ دیا، علی والے ذہین لوگ ہوتے ہیں، کم ذہنوں کے ذہن میں علی نہیں آیا کرتا۔ جناب عیسیٰ نے بطول کا واسطہ نہیں دیا، نہ علی کا واسطہ دیا، نہ نبی کا، ان کے راز کا واسطہ۔ جن کے راز مشکل کشا ہو ان کی ذات کیا ہوگی؟ بات ابھی راز کی چل رہی ہے۔ دیکھیے سلمان کو یہ مقام کیوں ملا؟ بلا شوق، بلا شک، بلا سوچ، بلا فکر۔ امن تو اور کیفہ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ کیفہ کہو گے تو کیف میں چلے جاؤ گے، امن تو کہو گے تو سلمان کی سرحد پہ جا ملو گے۔ سلمان میں خوبی یہی تھی، جو کہا گیا امن تو کہا، صدقتا یہی کہا، کیفہ نہیں کہا کبھی سلمان نے۔ امیر ممکنات نے اپنی نالین اتاری، امیر ممکنات نے، اور کہا سلمان میری نالین چاہیے، مولا چاہیے، فرمایا یہ لے لو۔ جناب سلمان نے نالین اٹھائی اور جلدی سے سینے سے لگائی۔ کسی نے کہا سلمان یہ ٹوٹی ہوئی نالین ہے، ساری زندگی کی غلامی کے صدقے میں بدل میں علی نے دی بھی تو کیا ہے؟ نالین دی ہے۔ جاگنا خدا کے لیے، جلال بایا اللہ کے جلال کو۔ فرماتے ہیں احمق اموت عالم کونت فوت متظاہرہ مقصد بے نالینی، یہ عام نالین نہیں، یہ وہ ہے جسے بطول چھوتی تھی۔ اسے عام نالین نہ سمجھنا، یہ وہ نالین ہے جسے بطول نے چھوا ہے۔ دیکھیے معراج پہ گئے نا رسول، معراج پہ اللہ کے حبیب نالین پہن کے گئے تھے، اور جب وہاں پہنچ کے اتارنے کا ارادہ کیا تھا واضح قدرت تھی، حبیبی لا تخلا نالیک ارید ان ابارکو سماؤ بے غبار نالیک، میرے حبیب جوتی نہ اتاریے، ہم چاہتے ہیں آپ کی نالین کی غبار سے میرے عرش کو برکت ملے۔ بے غبار نالیک، جی آپ کی نالین کے غبار سے۔ جی حدیث پڑھنے لگا ہوں، شعر نہیں ہے۔ ہاں شعر میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ غلو ہوا، یہاں وہ ہیں جو حقیقت کے مالک ہیں۔ جی حدیث قدسی خود اللہ کا کلام ہے، چاہتا یہ ہوں کہ برکت ملے اس غبار سے۔ میں نے بڑا سوچا ہے نیو جرسی والوں، یہ کیا کمال تھا کہ جبرائیل رک گیا، نالین چلی گئی۔ ان حقیقتوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ مجھے ملا، زمانہ کہتا ہے نا کہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، میں اس ممبر سے کہنے لگا ہوں، شیعہ نے علی کا عقیدہ یہی ہے، کائنات کی آخری بلندی پہ میرے مولا علی کھڑے ہوں، میرے نبی میرے علی کے بھی مولا ہیں، یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ ہم کبھی بھی علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے، ہم علی کے فضائل سنا کے زمانے کو بتانا یہ چاہتے ہیں، جس کے نوکروں کے یہ فضائل ہو مولا کے کیا ہوں گے۔ ہم نے کبھی بھی آکے نالین اتارتے رسول، علی اپنی ابا سے نالین، جس نالین کو ید اللہ ہی ہاتھوں نے چھو لیا ہو، عرش کو چھو جائیں گے وہ صاحبان معرفت جو بیدار ہیں اور اس روش ادراک میں بالکل میرے برابر کا سفر میں شریک ہے۔ جاگیے گا صحیح، نالین نبی کی، ہاتھ علی مولا کے، ابا علی مولا کی۔ جی یہ ہے شان رسالت۔ یہ بکریاں چرانے سے شان رسالت نہیں ہوتی۔ لوگوں کو حسرت اور نعت کے فرق کا ہی نہیں پتا۔
حسرتیں بیان کر کے اسے نعت کا نام دیا جاتا ہے. اپنی ابا سے میرے مولا علی نالین صاف کرتے, رکھ کے خانہ تطہیر میں آتے. علی مولا نالین اتار کے مسند پہ بیٹھتے, لطف لیجئے گا, خدا کے لیے لطف لیجئے گا. بطول آگے بڑھتی, چادر تطہیر سنبھالتی. علی مولا کی نالین اپنی چادر تطہیر سے جملہ کہنے لگا ہوں اب, جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ عرش کو چھو لے گا وہ بندہ جو اس سفر میں میرے ساتھ شریک ہے. جس نالین کو علی نے چھوا تھا معراج پہ وہ بھی گئی. جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا جو بیدار ہیں. جیسے ہر بندے کو پڑھنا نہیں آتا, ہر بندے کو سننا بھی نہیں آتا, میں پھر دہرانے لگا ہوں. جس جوتی کو علی نے چھوا تھا معراج پہ وہ بھی گئی. جسے بطول نے چھوا تھا معراج پہ وہ بھی گئی. لیکن فرق تھا, جسے علی نے چھوا وہ پردے کے باہر رہی, جسے زہرا نے چھوا وہ پردے کے اندر چلی. سلامت رہے آپ جی. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ دونوں کا فرق یہی ہے, گئی وہ بھی گئی یہ بھی, لیکن کیونکہ اسے پردے دار نے چھوا تھا یہ پردے میں رہی, اسے مظہر نے چھوا تھا وہ ظاہر میں رہی. کیا کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ؟ پالنے والے تجھے علی اور سیدہ کے راز کا واسطہ, جن کا راز مردوں کو زندہ کر دے ان کی ذات کیا ہوگی. اچھا سلمان, پھر سرکار ایک دن ہم گزر رہے تھے, ایک اندھا آیا, عیسیٰ نے ہاتھ رکھا, شفا مل گئی. سرکار اذا حرک شفتہ فدنوت الیہ, حضرت عیسیٰ کے ہونٹ حرکت میں تھے. میں نے کان قریب کیے, سنو کیا کہہ رہا تھا. الہی بجاہ محمد و علی و فاطمہ, پالنے والے تجھے محمد اور علی کی جلال کا واسطہ, محمد و علی اور سیدہ کے فاطمہ کے جلال کا واسطہ. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء نے بھی اپنی مرادیں پوری کی, ان کی ذات کا نہیں, ان کی صفتوں کا حق جتلا کے. جی ذات کا واسطہ تو ابھی بہت آگے کی بات ہے, ابھی بات صفتوں کی ہو رہی ہے. کیا کہا تھا حضرت آدم نے؟ یہی کہا تھا نا, پالنے والے تجھے محمد کی محمدیت کا واسطہ, علی کی علویت کا واسطہ, فاطمہ کی فاطریت کا واسطہ, حسین کی حسینیت کا واسطہ. یہی کہا تھا. ابھی انبیاء نے ان کی صفتوں سے وسیلے کیے ہیں, ذات سے نہیں. ڈاگنا خدا کے لیے. ابھی کسی مجلس میں بتاؤں گا, 20 25 30 مجلسے میں پڑھوں, پہلے زمین بناؤں, پھر بتاؤں گا کہ جس نے ذات کے صدقے میں مانگا اسے کیا کیا ملا. ابھی بات صفتوں کی ہو رہی ہے. وہ آیا تھا نا فرشتہ مانگنے, اسے جھولے کے حوالے سے دلا دیا, ذات سے نہیں دیا گیا. جی کائنات میں صرف 9 ہی تو ذاتیں ہیں کہ جن کو ان کی ذات کا صدقہ ملا ہے. وہ میں ابھی تالے میں بند کر کے بیٹھا ہوں, وہ ابھی اتنی جلدی نہیں. کبھی وقت ہوا تو شاید میں اس کی چابی مل گئی اور میں اسے کھول کے دکھا دوں گا کہ اس میں چھپا کیا ہے, وہ کون سی ذاتیں ہیں کہ جن کو ذات کا صدقہ ملا. ابھی صفتوں کی بات ہو رہی ہے. اچھا سلمان, پھر سرکار ایک دن ہم نے دیکھا پرندے خل کیے, پرندے اڑ گئے. وہی حرک شفتہ دنوت الیہ, ان کے ہونٹ حرکت پہ میں نے کان قریب کیے. قال الہی بے حق محمد و علی و فاطمہ. میں نے خطبے کے چند جملے پڑھے ہیں, میں نے خطبہ پورا نہیں پڑھا, اور جس جملے کے میں نے یہ 4 جملے پڑھے ہیں وہ جملہ اب آنے لگا ہے. سرکار میں اور عیسیٰ ایک حجرے میں سوتے تھے. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح حضرت عیسیٰ رات میں کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس میں اتنی طاقت ہے. تو یا رسول اللہ, جب آدھی رات کا وقت ہوا, قام بنصف اللیل, آدھی رات کے وقت عیسیٰ کھڑے ہوئے, وضع رجلیہ علی الارض, زمین پہ گھٹنے رکھے حضرت عیسیٰ نے, دونوں ہاتھ قیدیوں کی طرح گردن کے پیچھے رکھے. قال الہی انا ابن امۃ حبیبۃ لحبیبک. جاگنا خدا کے لیے.
دکھ ہوگا مجھے اگر میرا یہ جملہ بھی میرے احباب کے سروں کے اوپر سے گزر گیا. کہہ رہے تھے پالنے والے میں تیرے حبیب کی کنیز کی بیٹی کا بیٹا ہوں. آمتن حبیبتن لے حبیبک، میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہوں. وزوجتن لے ولیک، اور میں تیرے ولی علی کی زوجہ کی باندھی کا بیٹا ہوں. یہ عمل تھا عیسیٰ کا. مجھے یہ کہیں نہ بعد میں محسوس ہو کہ میں نے یکدم اگلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا ہے. میں نے تو یہی سوچا ہے کہ میرے ساتھ شریک سفر ہوں گے. یعنی عیسیٰ جیسے نبی، یہ کمال، یہ معجزے، یہ مردوں کو زندہ، یہ غیب پہ حکومت، یہ اندھوں کو آنکھیں، بیماروں کو شفا، پرندوں کے کو خلق کر لیں. اور کیا کہہ رہے ہیں پالنے والے، میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز کا بیٹا ہوں، تیرے ولی علی کی زوجہ کی باندھی کا بیٹا ہوں. مانگتا کیا ہوں؟ وجعلنی من خدام خاتم الاوصیاء. پالنے والے مانگتا یہ ہوں مجھے محمد کے آخری وصی کا نوکر بنا دے. جاگنا خدا کے لیے، جاگنا خدا کے لیے. اٹھے عالم جلال میں رسول فرماتے ہیں واللہ نفس محمد بیدہی ان اللہ لم رد لما قولا ابن امت لحبیبت. فرماتے ہیں سلمان مجھ محمد کو اس کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے. جب عیسیٰ نے کہا نا تو میں بطول کی کنیز کا بیٹا ہوں، اللہ نے کہا تھا اب اس کی دعا میں رد نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بطول کی کنیز کا بیٹا کہا ہے. کہا عیسیٰ آج کے بعد تجھے قیامت تک کی زندگی ملی، تجھے معزز کر دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. سورہ ال عمران ہے. تجھے دنیا اور آخرت میں ہم نے معزز کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنے آپ کو بطول کی کنیز کا بیٹا کہا ہے. سلامت رہیں. دو چار جملے اور سننے کو دل ہے، بلکہ وقت تمام ہوا، یہ ادھار رہا. اب جو کچھ میرے سامنے تھا میں نے وہ کہہ دیا. میں نے باقاعدہ پاکستان میں بھی خمسہ پڑھا ہے اس شہزادی پہ، اور ہیوسٹن میں بھی میں نے 4 مجلسیں پڑھی ہیں شہزادی کونین پہ، جس بی بی کے نام سے یہ آج کی مجلس منسوب ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے میرے احباب کو. امید ہے کہ میں کوشش کروں گا کوئی کوتاہی میری طرف سے نہ رہے. جس بطول کے نام سے، چھوٹی بطول کے نام سے یہ آج کی مجلس منسوب ہے، اس کے تعارف میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. اور میں نے وہاں بھی کہا تھا جو علم الحروف اور جفر بے عبور رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس رمز و اسرار کی دنیا سے واقف ہے، ان کے لیے بات کہنے لگا ہوں. میں نے کہا تھا کہ قرآن والناس کی سین پہ مک جاتا ہے، سکینہ سین سے شروع ہوتی ہے. کچھ پلے پڑا ہے نہیں پڑا؟ قرآن سین پہ ختم ہو جاتا ہے اور حسین کی سکینہ سین سے شروع ہوتی ہے. یہ مسجد نبوی میں سرکار ممبر پہ تشریف فرماتے، اچانک والی کربلا آئے. سرکار کا پاؤں ابا کے دامن سے الجھا، قریب تھا کہ قرآن ناطق زمین پہ گرتا. سرکار نے ممبر چھوڑا، خطبہ روکا، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پہ لے کے آئے. ممبر پہ حالانکہ دین کا کام ہوتا ہے، ممبر پہ حسین کو زانو پہ بٹھایا اور فرمایا لوگو حاضر الحسین فارفو ہو، لوگو یہ حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو. عالمو ہو نہیں کہا کہ اس کو جان لو، فارفو ہو، ہاں اس کی معرفت حاصل کرو، اسے پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے ظرف کے مطابق ہی پہچان لو. فارفو ہو، اسے پہچان لو. سرکار نے لمبا خطبہ دیا اور صحابوں نے پوچھا سرکار خطبہ روک دیا، ممبر چھوڑ دیا، آپ کے چہرے پہ زردی آ گئی تھی جب حسین گرنے لگے تھے. فرمایا سرکار وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے کہ حسین محمد کے سکون کا نام ہے. سلامت رہیں آپ. انہو راحت قلب محمد، یہ محمد کے دل کی راحت کا نام ہے. حسین ہے مصطفیٰ کی دل کی تسکین،
اور سکینہ ہے حسین کے دل کی تسکین. یہ دیکھیں سین کاف، ایک عالم ربانی نے اس بی بی کے نام کی وجہ لکھی ہے، بس وہ وجہ سن لیں اور میرا بیان تمام ہو جائے گا. وجہ سن لیں، وجہ بی بی کا نام سکینہ کیوں ہے، لقب ہے جو بی بی کا. درود پڑھ لیجئے مومنین. صحیح، بی بی کا نام سکینہ کیوں ہے، یہ کیسے رکھا گیا؟ وہ فرماتے ہیں السین من سین الیاسین والکاف من کاف الکن ویاء من یاء الندائیت والنون تتمت الکن. ابھی ایک راز پردہ اٹھانے لگا ہوں کہ بی بی کا نام سکینہ کیسے رکھا گیا. فرماتے ہیں سین لی گئی یاسین کی سین سے، اور کاف لی گئی کن کی کاف سے، اور درمیان میں یا ندایہ لایا گیا، اور پھر نون کن کی نون. بس اسی ایک جملے پہ چھوڑنے لگا ہوں. اسی جملے میں ایک جملے میں پورا اشرا بند ہے. اگر پلے پڑ گئی بات تو، اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو، میں اگر آسان کرنے میں کامیاب ہو گیا تو آپ کی سماعت میں کوئی شک نہیں. سین یا سین سے، سیادت کی سین، یا کاف کون سے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یا ندائیہ اور نون بھی کون سے. وہ عالم ربانی فرماتے ہیں اگر دونوں کاف اور نون دونوں ہی کون کے لینے تھے تو درمیان میں یا کیوں رکھا؟ یاد رکھیے گا حجت کے گھرانوں میں نام رسم کے طور پہ نہیں رکھے جاتے. ایک عالم ربانی ہیں، میں پہلے ان کی تائید کے لیے ان کا میں جملہ سنا دیتا ہوں آپ کو. بڑے مشہور زمانہ علماء میں سے ہیں، اور بیسیکلی انہوں نے کتاب لکھی ہے سرکار ابوالفضل العباس پہ. تو سرکار کے باب الحوائج پہ جب انہوں نے گفتگو کی ہے تو باب الحوائج کی گفتگو کرتے کرتے جتنے بھی ابواب الحوائج ہیں انہوں نے سب پہ گفتگو کی، اور کرتے کرتے سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام پہ جب پہنچے وہاں انہوں نے کچھ باتیں کی. وہ میں ساری باتیں، میرا موضوع نہیں کرنے لگا. ایک بات انہوں نے کی، وہ فرماتے ہیں دنیا والو یاد رکھنا ان اول محمد لا یسمون اولادہم او حتی مراکبہم برسم و تعدیل. فرمایا لوگو 14 کے گھرانے میں اپنی اولاد کا نام رسمی طور پہ نہیں رکھا جاتا. حتیٰ وہ فرماتے وہ حتیٰ مراکبہم، حتیٰ کہ یہ تو اپنی سواریوں کے نام بھی رسمی طور پہ نہیں رکھتے. جی ہاں، یعنی حتیٰ مراکبہم، یہ تعدیل اور رسم کی بنیاد پہ سواریوں کے نام بھی نہیں رکھتے. نیو جرسی میں ہی میں سرکار کی سواریوں پہ آپ کو بتا چکا ہوں جو مومنین تھے کہ ان کے سواریوں کے نام میں نے سب کے بتائے. جناب ختمی رسول کے گھوڑے عقاب سے لے کر والی کربلا کے گھوڑے ذوالجناح تک، ذوالجناح سے دلدل تک، یہ جتنے بھی ان کے گھوڑے ہیں یہ نام برائے نام نہیں رکھ دیے گئے، بلکہ شہزادہ ختمی رسول کا جو گھوڑا تھا عقاب، یہ شہزادہ علی اکبر کے حصے میں آیا، اور اسے عقاب اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب یہ میدان جنگ میں جاتا تھا ان اقبضوا علی عدوہم، یہ عقاب کی طرح جھپٹ پڑتا تھا دشمنوں پہ. ایسے ہی والی کربلا کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا، مولا علی کے گھوڑے کا نام دلدل تھا. دلدل اس لیے تھا کیونکہ دلدل یہ جب دوڑتا تھا تو لگتا تھا روئی کی طرح زمین اس کے سموں کا طواف کر رہی ہے، یہ لپٹی ہوئی ہے. یعنی رسمن اور تعدیلن ان کے گھوڑوں کے نام نہیں، تو پھر اولاد کے نام کیسے ہوتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ وجہ کیا ہے. اگر کاف بھی کون کی، نون بھی کون کی، بیان میرا نیو جرسی والوں تمام ہوا، تو درمیان میں یا کیوں لایا، دونوں کو ساتھ کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا لِأَنَّا، جاگنا ہے اسی کے لیے جس نے حرز جاں بنانا ہے. فرماتے لِأَنَّا ہے اسم العظم، آگے خدا کے لیے فرماتے لِأَنَّا ہے اسم العظم المخفی لو ان اللہ یبرز الیاء بین القوف والنون لما ینادی احد سکینہ بلا یائن فقانت الکائنات فقامنت الاشکانت الاشیاء فیکون الدنیا. وہ فرماتے اگر یا درمیان میں نہ ہوتی، کیونکہ سکینہ اللہ کا چھپا ہوا اسم اعظم ہے، اگر یا درمیان میں نہ آتی یہ ہوتا کن، کوئی بی بی کا نام لیتا دنیا بندی شروع ہو جاتی. جی ادھر نکلتا نام، ادھر کچھ بننا شروع ہو جاتا، یکون ہو جاتا، کائناتیں بنتی، زمانے بنتے. بیان تمام ہوا.
آج تمہیدی طور پہ یہی کچھ سماعت فرما لیجئے، کل انشاءاللہ زندگی ہوگی تو آج تو آپ کے مزاج ہی چیک کرتے رہے ہیں، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. بس عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. جیسے ان کے فضائل کی انتہا نہیں. دنیا کا سرکار امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، ابن منذر مدائنی پوچھ رہا تھا مولا سے، مولا یہ ظلم ہوا آپ پہ، یہ ہوا ظلم، یہ ہوا. سرکار فرماتے ہیں لَلظُّلْمُ إِلَّا يَقَعُ عَلَيْنَا، فرماتے ہیں وہ ظلم ہی نہیں جو ہم پہ نہ ہوا ہو. فرماتے ہیں ظلم کی تاریخ میں وہ ظلم خلق ہی نہیں ہوا جو ہم پہ نہ ہوا. کبھی کسی رنگ میں ہوا، کبھی کسی انگ میں ہوا، کبھی کسی رنگ میں ہوا. اللہ اکبر. ابھی مستورات میں حسین کی اس یتیمہ کا تابوت نکلے گا کہ جس کے تابوت کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. میں اس بی بی کے مصائب نہیں پڑھتا زیادہ. میں شہادت میں نے آج تک ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے اس بی بی کی شہادت نہیں پڑھی کبھی بھی. میں دو چار باتیں ہی کر سکتا ہوں جتنی میرے کلیجے میں طاقت ہے، کیونکہ اس بی بی کے مصائب بس یہی ہے کہ عرشی گر پڑے، ورنہ مصائب کم نہیں ہے اس بی بی کے. کوشش میں کروں گا جتنے آپ برداشت کر سکیں، اور جتنا میرے کلیجے میں طاقت ہوئی میں دو چار باتیں سناؤں گا. میں نے صرف واقعات بتانے ہیں. جس کے دل میں قبر حسین ہے چھالے تو وہاں خود بخود پھٹ جاتے ہیں. عزیزو، پاکستان میں اشرا پڑھ رہا تھا 2012 میں. مرید کے ہے، لاہور کے قریب ایک شہر ہے، وہ ایک گاؤں ہے، ایک ہی برادری کا گاؤں ہے. تو وہاں کچھ لوگ قادیانی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مرزا احمد قادیانی کے مختلف. تو اسلام میں نہیں ہے ان کا کوئی دخل اندازی. وہاں ایک ہمارے دوست ہے عبداللہ صاحب، پروفیسر تھے. میں نے اس شہزادی کی مصیبت کے جملے وہاں پڑھے چند. میں نے وہاں کہا تھا کہ یار کسی مولوی سے نہ پوچھئے، نہ کسی محقق کے پاس جائیے، نہ کسی مفتی کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے. بات فطرت کی ہے، بات انسانیت کی ہے. کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا میری گزارش ہے، اگر تیرے گھر میں کوئی تیری 4-5 سال کی بہن، بیٹی، بچی، بھتیجی ہے، صرف چند گھنٹوں کے لیے اسے ایک خالی کمرے میں بند کر دے. اس کے بعد پھر تجھے کسی مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ شیعہ کیوں روتے ہیں. مجھے 12 محرم کے بعد وہ صاحب ملے. انہوں نے کہا کہ میں استاد ہوں، ٹیچر ہوں، مجھے شوق بھی ہے، میں نفسیات کا استاد ہوں، سائیکالوجی کا، تو مجھے شوق بھی ہے، میں تجربات کرتا ہوں. میں نے آپ کی بات سنی، میں آپ کی پوری مجالس سنتا رہا، تو میں نے کہا میں کچھ تجربہ کروں، دیکھوں. انہوں نے کہا میری پوتی ہے 6 سال کی یا 5 سال کی. میں نے تجربے کے لیے میں نے کہا دیکھیے یہ فطرت کیا کہتی ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اسے کمرے میں بند کیا اور کنڈی لگا دی. کہتے تقریباً 25 یا 30 منٹ کے بعد میں نے جب در کھولا، کہتے جیسے میں نے در کھولا پھر وہ میری طرف دیکھ نہیں سکتی تھی. کہتے اب تک بھی وہ مجھ سے ڈر رہی ہے. عزیزو، کسی کتاب کی یا کسی مفتی کی ضرورت نہیں. جو سنی طبقات میرے احباب آئے ہوئے ہیں ان کے لیے ہے. بات انسانیت کی ہے. بیٹی تو دشمن کی بھی ہو تو اس کی عزت کی جاتی ہے. کیا جرم تھا حسین کی 4 سال کی بیٹی کا کہ امت نے جو اس بطول پہ ظلم ڈھائے ہیں. آباد رہے آپ. حسین مولا کی یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کی عمر کے دن کم ہیں، مصائب زیادہ ہیں. کربلا سے قافلہ چلا، کون کون سی مظلومیت اس بی بی کی بیان کی جائے. کربلا سے قافلہ چلا، مستورات آل محمد کو محملوں پہ بٹھایا گیا. جب سب بیویاں بیٹھ گئیں اپنے اپنے محمل پہ، سید و ساجدین سکینہ کو اپنے سینے سے لگا کے عالیہ بی بی شہزادی زینب کبریٰ
सलवातुल्लाह अलैहा के महमल के करीब आए, या अचानक शिमर की नजर पड़ी, कहता है सज्जाद, अली, तेरी बहन आज किसी फुफ्फी की गोद में नहीं बैठेगी। जख्मी आंखों से देखा, जालिम, फिर कहां बैठेगी मेरी मासूमा? ये कहता है कि आज तेरी बहन अकेले ऊंट की पुश्त पे बैठेगी। सज्जाद फरमाते शर्म कर, मेरी बहन की उम्र भी देख और इस पे ढाए जाने वाले जुल्म भी देख। अभी तो ये बाबे पे के गले पे खंजर नहीं भूली। कहता नहीं सज्जाद, तेरी बहन आज अकेली सवारी पे बैठेगी। मातमियों अजीजों, इसने एक जंगली ऊंट मंगवाया। इसने कहा हुसैन के बेटे अपनी बहन को इस ऊंट पे बिठा। आंखों का खून बढ़ गया जब बहन को आके बिठाया। बहन के नन्हे नन्हे हाथ पकड़ के ऊंट की कोहान में दिए। कहते सकीना, हाथ ढीले ना छोड़ना मेरी शहजादी। एक दफा शेमर की जानिब देखा, शेमर कुछ शर्म कर, मेरी बहन गिर के मर जाएगी। अब मैं जो मोमिनी नरम दिल है, डर मुझे बड़ा लगता है, दिल दुखे मुझे माफ करना इसी शहजादी का सदका। कहते सज्जाद तू फिक्र न कर, मैंने उसका इंतजाम किया हुआ है। कहते क्या इंतजाम है? मैंने पहले भी हाथ जोड़े थे, फिर भी जोड़ रहा हूं। इसने घोड़े की जीन से अल्लाह जाने क्या खोला। वो खोल के शहजादी के करीब आया। इसने उसका एक लड़ शहजादी के एक पांव में बांधा, फिर ऊंट के पेट से गुजारा और दूसरे पांव में बांध लिया। अजीजों, ऊंट चला। मैं अब इशारा ही कर सकता हूं। पहाड़ों पे चढ़ा उतरता रहा, चढ़ा उतरता रहा। जब एक मंजिल पे काफिला रुका, बस जमीन सुर्ख हो रही थी। मैंने इशारे ही करने हैं। सैयद साजिदीन ने सकीना को उठाया, सीने से लगाया, देखा शहजादी का सर कभी दाएं ढल जाता है, कभी बाएं ढल जाता है। सज्जाद ने कहा कहीं मेरी बहन अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई। अचानक बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद जरा बाबा का नाम ले। सज्जाद कहते सकीना देख तेरा बाबा नेज़े पे रो रहा है। सर ढला रहा, आंखें खुल गई, देख के कहती है बाबा तू ना रो, बाबा तू ना रो, कोई और शाम। अजरको मिन अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बुलंद आवाजों पे रहम करे। गरीब करबला की पाक अम्मा राजी हो, एक एक आंसू के बदले उसकी रजा मिले तुम्हें। अजीजों, इस बीबी के कौन से जुल्म बढ़े जाए और कौन से छोड़े जाए। हमने तो यही सुना है कि ये बीबी दफन भी जंजीरों में हुई है। एक आलिम गुजरे हैं, ख्वाब में उनको ये बीबी ने हुक्म दिया कि मेरी कब्र तब्दील कर। शाम में उन्होंने समझा शायद मेरा ख्वाब है। दूसरे दिन फिर ख्वाब में आई, फरमाया मेरी कब्र तब्दील कर, मेरी कब्र को पानी नुकसान दे रहा है। इसमें भी राज होता है, अल्लाह जाने क्या दिखाना मकसूद था। तीसरे दिन जब इसके ख्वाब में आई ना बीबी, हुक्मन कहा यतीमा समझ के, बेवारिस समझ के मुझे नजरअंदाज कर रहा है। मैं हुसैन की बेटी हूं, मैं तुझे हुक्म दे रही हूं, मेरी कब्र का तावीज खोल और मेरी कब्र तब्दील कर। इस आलिम रब्बानी ने उस वक्त की
परहेजगार सैयद ज़ादियों का इंतखाब किया और उन्हें कहा कि तुम हुसैन की बेटी को कब्र से निकालो। 14 मस्तूरात को इसने कब्र का तावीज खोल के अंदर भेजा। समझ में आ गया तो फिर इससे आगे मैं और क्या पढ़ूं, कुछ रह ही नहीं जाएगा। 14 मस्तूरात सैयदादियां अपने वक्त की आबिदा जाहिदा मस्तूरात जब कब्र के अंदर दाखिल हुई, काफी वक्त गुजर गया, कोई बाहर नहीं आई। फिर इसने अपनी एक बेटी थी इसकी 9 या 10 साल की, इसने उसे भेजा, जा आप जाके देखिए कि अंदर वजह क्या है, बाहर कोई मजदूर नहीं आ रही। इसकी बेटी गई, थोड़ी देर के बाद वापस आई। इसने देख के कहा, बुढ़िया, मैंने बात कह दी है मातमियों के लिए, बुढ़िया आप कौन है? कहती है बाबा मैं तेरी बेटी हूं। इसे कहा चंद लम्हों में बाल क्यों सफेद हो गए, चंद लम्हों में तेरी उम्र क्या हो गई? कहती है बाबा मैं क्या बताऊं, अंदर जो हालत है तू ये पूछ मैं जिंदा कैसे आ गई हूं। कहते क्या हुआ? कहते आज भी हुसैन की बेटी के हाथों में रस्सियां बंधी हुई है, आज भी उसी गुर्बत के हालत। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह, मेरे मौला जज़ाए खैर दे तुम्हें। अजीजों, एक मकाम पे काफिला रुका ना, शहजादी एक दरख्त के नीचे आंखें बंद हुई, काफिला चल पड़ा। चंद मील के फासले पे अचानक बीबी की आंख खुली, सहरा में देखा कोई भी नहीं। अचानक देखे कहा बाबा आज तू भी सकीना को छोड़ गया। गरीब करबला के सर वाला नेज़ा रुक गया। शिमर ने सज्जाद पे ताजियाने बरसाए, तेरे बाबा का सर नहीं चलता। फरमाते मेरी बहन पिछली मंजिल पे रह गई है, हुज्जत थे जानते थे। शिमर कहता है मैं अपने फौजी को भेजता हूं। शिमर ने अपने फौजी को भेजा। महमल पे बीबी ज़ैनब ने हाथ बुलंद किए, पालने वाले ये बड़ा जालिम है, मेरी बेटी को इसके जुल्म से बचाना। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मेरे दिल में इस बीबी की दुआ ने रहम पैदा किया। मैंने शेमर के फौजी के पीछे घोड़ा दौड़ाया। हमीद कहता मैं मर जाता ये मंजर ना देखता। जब मैं उस मकाम पे पहुंचा, मैं एक चोटी पे था, शेमर का फौजी मुझसे पहले पहुंच चुका था। कहते मैंने मंजर ये देखा, 4 साल की बच्ची है, हाथ बंधे हुए हैं, कभी दाएं दौड़ती है कभी बाएं दौड़ती है। चचा राजी मुझे बचा ले, भैया सजाद मुझे बचा ले, ए अली अकबर। कहते इस जालिम ने ऐसा ताजियाना मारा, शहजादी के हाथों की रस्सियां टूट गई, शहजादी के रुखसारों से खून निकलना। अजरो को मिलल्लाह, अजरो को मिलल्लाह। हमीद कहते मैंने तलवार निकाली, मैंने कहा खबरदार, अब तूने इस शहजादी पे जुल्म नहीं करना, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तू चल, मैं इस बच्ची को लेके आता हूं। हमीद कहते वो चल पड़ा, मैं घोड़े से उतरा। मैंने कहा बच्ची सफर बड़ा तवील है, मैं पैदल चलता हूं, आइए मैं आपको अपने घोड़े पे बिठाता हूं। हमीद कहते अल्लाह जाने कैसे कबीला था ये, जैसे मैंने हाथ बढ़ाए बच्ची ने दोनों हाथ चेहरे पे रख लिए, 4 कदम पीछे हटी। कब मुझे हाथ न लगाना, मैं सहारा की गैरत। अजरो को मिन अल्लाह। बस तकरीबन हो चुकी तैयारी। अब मैंने बीबी के नोहे के 2 मिसरे पढ़ने हैं सिर्फ। शाम के बाजार में यकीनन मिजाज बन चुके हैं और मैं चाहता हूं तकमील इबादत हो, जो आंखें रह गई है वो भी खुश्क न रहे। कह देना आसान है, सुन लेना आसान है, पता उसे है जिसका घर उजड़ा है। गैरतमंदों मुझे खुद बताओ 4 साल उम्र ही कितनी होती है? जिनके घर औलादे हैं, जो बहनों के भाई बैठे हो, क्या उम्र होती है? 4 साल। 4 साल में हुसैन की बेटी रो के कहती थी अभी तराउनी कद बैयदत शारी व नकसत ज़हरी। बीबी कहा करती थी बाबा देखना 4 साल की उम्र में मेरे बाल सफेद हो गए। बाबा तेरी बेटी की कमर झुक चुकी है।
अजीजों, शाम के बाजार में ये काफिला जब पहुंचा, सैयदो साजिदीन से इजाजत ली, बाजार के कोने में बाबू साद पे काफिले को बिठाया गया। मेरे मौला का सर एक सतून के साथ खड़ा किया गया, सर वाला नेजा। बीबी ने कहा, भैया सज्जाद, अगर इजाजत हो तो बाबा से कुछ बातें कर लूं, शकीना कर लो। बाबा के करीब आई, बस बात मेरी तमाम होगी, जो आंखें रह गई हैं मैं उन्हीं के लिए बस ये बात कहने लगा हूं। करीब आई, बाबा बाबा, नेज़े पे सवार बाबा, पैदल आने वाली बेटी का सलाम कबूल कर। बाबा का सलाम किया। बाबा बाबा, तेरे बाद बड़े दुख आए बाबा, तेरे कातिल ने तमाचे मारे बाबा, जो दौर तूने ईद पे दिए थे वो कशेमर ने बिना खोले उतार लिए बाबा, तेरी बेटी के रुखसार आज तक जख्मी है बाबा, मुझे घोड़ों के साथ पैदल दौड़ाया जाता रहा बाबा, तेरे लाशे पे मुझे रोने नहीं दिया गया बाबा, जालिम सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियाने मारता है बाबा, जब तेरे बाद शाम गरीब आई, मेरी माँ की चादर शेमर ने मेरे सामने लूट ली। सारे दर्द बयान किए। बीबी कहती है, बाबा अगर इजाजत हो दो बातें अपनी कर लो। बेटी बाप से बातें कर रही है, अब दिल दुखे मुझे माफ करना, एक या दो मिसरे नोहे के और मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। पहला मिसरा, शाम में जलजला आया इसी एक बात पे, मैं सिर्फ एक मिसरा बीबी का पढ़ दूं, मसाइब की कायनात बंद है इस मिसरे में। अभी 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 तराउनी कद बैयज़त शारी व नक़सत ज़हरी कद कसफ़त शयाबी। बाबा बाबा, बूढ़ी हो गई है तेरी बेटी, थक चुकी है तेरी बेटी, कद कसफ़त शयाबी। बीबी कहती है, बाबा देखना तेरी बेटी के कपड़े कितने मैले हो चुके हैं। अब ये कोई नरम दिल आदमी ही समझ सकता है। बीबी कहती है, बाबा देखना तेरी बेटी के कपड़े कितने मैले हो चुके हैं। बीबी कहती है, बाबा जब बाजार शाम से गुजर रही थी ना, शाम के अमीरों की बेटियां नए नए लिबास पहन के शकीना के सामने से गुजरती थी, बाबा मेरी जानिब हंस हंस के कहती थी, कह दिन के तेरा बाबा इतना गरीब है तुझे नया लिबास लेके नहीं दे सकता। बाबा कोई मुझे यतीम की बेटी कहता, कोई शहजादी मुझे मस्कीन की बेटी कहती। बीबी कहती है, बाबा सब कुछ बर्दाश्त, एक अमीर की बेटी ने ऐसा ताना दिया, तेरी बेटी ने मौत की दुआ मांगी। शकीना ताना क्या था? बीबी कहती है, बाबा एक अमीर की बेटी मेरे करीब आई, मुझे आके कहती है, कैदिन परेशान ना हो, क्या हुआ जो तेरा बाबा कत्ल हो गया है, तू कैद हो गई है, परेशान ना हो, मैं गरीब बाप की बेटी नहीं, कैदिन तू यहीं रुक, मैं घर जाती हूँ। अब मैं सैयदजादों से माफी मांग के बात कहूंगा, कैदिन तू यहीं रुक, मैं घर जाती हूँ, मेरी माँ ने मेरे सदके के कपड़े रखे हुए। बदनसीब है वो आंख जो अब भी रह गई। कहते तू ये हीरो कि मेरी माँ ने मेरे सदके के कपड़े रखे हुए हैं। बाबा इन्ना सदका तो अलैना हराम। ए बाबा मैं रो के कहती रही, हम आले मुहम्मद। अजरो को मिन अल्लाह, अजरो को मिन अल्लाह। बस एक मिसरा और अब जवानों के लिए, मातमियों के लिए। कहती है, अभी इन शमरा यजरे वाला खद्दी वाला वजही। बीबी कहती है, बाबा शिमर तमाचे मारता है। मैं अब जवानों के लिए जुमला कह के बयान छोड़ने लगा हूं मिंबर। बाबा शिमर तमाचे मारता है। बाबा ये नहीं कहती शिमर तमाचे ना मारे, बाबा शिमर से कहे जितना जी में आए तमाचे मारे, मैं दीन की बका के लिए हर जुल्म सहूंगी, लेकिन बाबा बहनों को भाइयों के सामने नहीं मारा जाता। जो मातमी जवान बैठे हो, बाबा बहनों को भाइयों के सामने नहीं मारा जाता। शिमर से कहे तमाचे बेशक मारे, सज्जाद को दिखा दिखा के तमाचे ना मारे, ये तमाचा मारता है सज्जाद किया। अजरो को अल्लाह, सुभान अल्लाह।
بی بی کہتی ہے بابا اسے کہے جتنا ظلم کرے بھائی کے سامنے نہ مارے، یہ سجاد کو دکھا دکھا کے ظلم کرتا ہے۔ عزیزوں قافلہ دربار یزید میں داخل ہوا، یزید کی زوجہ ہند اپنی بیٹی کے ساتھ آئی۔ ہندہ کی بیٹی کی نظر سکینہ پہ پڑی، اس نے کہا قیدن دیکھے ہیں میرے بندے کیسے ہیں، گوشوارے کیسے ہیں؟ بی بی کہتی ہے یہی میرے بابا نے عید کے دن دیے تھے۔ عزیزہ نے گرامی قدر بابا کے سر کو سامنے دیکھا، لپٹ گئی بابا کے سر سے۔ میں نے جو مقتل میں پڑھا وہ یہی ہے کہ جیسے ہی بابا کے سر سے لپٹی نے شہزادی دربار یزید میں، اللہ جانے کتنے ظلم ہوئے میں بتا نہیں سکتا، بس یہی بتا سکتا ہوں سجاد نے خود کو سکینہ پہ گرا لیا۔ کہتے ظالم جتنے ظلم کرنے ہیں سجاد پہ کر، میری بہن پہ ظلم نہ کر۔ عزیزوں ظلم سہتی سہتی غریب کربلا کی بیٹی زندان میں آئی، نہ میں نے کبھی شہادت پڑھی ہے نہ میں نے پڑھنی ہے، بس یہی کہتا ہوں بابا کا سر آیا، روح پرواز کر گئی، سجاد کے پاس کفن نہیں ہے، شام کی ایک غسالہ غسل دینے آئی، غسل دے چکی جب سجاد کے قریب آئی، قیدی تیری بہن کیسے دنیا سے گئی ہے؟ فرماتے بابا کی محبت میں۔ کہتے قیدی یا تو تجھے پتہ نہیں یا کچھ مجھ سے چھپا رہے ہو۔ سجاد کہتے امام ہوں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ قیدی اگر تیری بہن بابا کے غم سے دنیا سے گئی ہے، تیری بہن کے جسم پہ نشان کیوں تھے؟ اب میں سادات سے پھر معافی مانگ کے آخری جملہ پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں۔ قیدی یہ نشان کیسے تھے؟ یہ بار المصائب کی 5ویں جلد سے پڑھنے لگا ہوں۔ قیدی یہ نشان کیسے تھے؟ فرماتے شام کے بازار میں بھیڑ بڑی تھی۔ قیدی پھر کیا ہوا؟ فرماتے جب ہمارا قافلہ جا رہا تھا اچانک بھیڑ بڑھی، میرے زانو زمین پہ آئے، فرماتے میں زمین پہ گرا، میری سکینہ زمین پہ گری۔ فرماتے جیسے ہی سکینہ زمین پہ گری شامیوں کا مجمع گزرتا رہا، شامیوں کا مجمع گزرتا رہا۔ بڑی دیر کے بعد میں نے سکینہ کو اٹھایا، رو کے کہتی ہے سجاد میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، سجاد تیری بہن زخمی۔ ماتم حسین سکینہ گر گئی ناکے سے راستے میں کہیں، تلاش کرتی تھی اس کو یہاں وہاں زینب، ملی سکینہ جو گودی میں ایک بی بی کی، تڑپ کے بی بی سے کرنے لگی بیان زینب، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی،
یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، ترس کھایا مصیبت میں ہماری بد نصیبی پر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ وہ بچی ہے جس نے بوند بھر پانی نہیں پایا، کئی دن سے تماچوں کے سوا کچھ بھی نہیں کھایا، تم اتنے پیار سے بیٹھی ہو اس کو گود میں لے کر، شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، کلی مرجھانے والی تھی اسے ایک تازگی دی ہے، سمجھتی ہوں کہ اس بچی کو تم نے زندگی دی ہے، نہ ہوتی تم تو مر جاتی یہ شاید ناکے سے گر کر، شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، ہماری خیریت بھی پوچھ لے آتا نہیں کوئی، یتیمی پر بھی اس کی کچھ ترس کھاتا نہیں کوئی، لگایا تم نے سینے سے اسے ناقے سے گرنے پر، شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، سفر میں در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتے آئے ہیں، تمہیں ہم کیا بتائیں کس قدر صدمے اٹھائے ہیں، ملا ہے آج پہلی مرتبہ شفقت کا یہ منظر، شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، ابھی تک جو ملا اس نے اسے درہ لگایا ہے، تمہیں ہم کیا بتائیں کس قدر صدمے اٹھائے ہیں، تمہاری شکل میں پہلا کوئی ہمدرد پایا ہے، یہ ہمدردی کا رشتہ تو ہر ایک رشتے سے ہے بڑھ کر، شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، تماچے شمر نے مارے تو رونے بھی نہیں پائی، بچھڑ کر اپنے بابا سے یہ سونے بھی نہیں پائی، سکون اس کو ملا ہوگا تمہاری گود میں آ کر، شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی، تمہارا شکریہ بی بی، ابھی جلدی اٹھا ہے اس
کے سر سے باپ کا سایہ، یہ تم نے ہم غریبوں پر بڑا احسان فرمایا، ہم اس احسان کا بدلہ چکائیں گے بھلا کیوں کر۔ شکریہ بی بی تمہارا، شکریہ بی بی۔ یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی تمہارا، شکریہ بی بی۔ مصیبت میں ہے کھل کر سانس بھی ہم لے نہیں سکتے، دعاؤں کے علاوہ ہم تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، دعا خالی نہ جائے گی کہ ہم ہیں آل پیغمبر۔ شکریہ بی بی تمہارا، شکریہ بی بی۔ یہ برقع پوش بی بی سے کہا جناب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی تمہارا، شکریہ بی بی۔ نہ جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ تم کو جانتی ہوں میں، نہ جانے کیوں یہ لگتا ہے کہ تم کو جانتی ہوں میں، مجھے محسوس ہوتا ہے تمہیں پہچانتی ہوں میں، میرے دل کو بڑی ڈھارس ہوئی تم سے یہاں مل کر۔ شکریہ بی بی تمہارا، شکریہ بی بی۔ یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، تمہارا شکریہ بی بی تمہارا شکریہ بی بی۔ ہوا کچھ اور بھی غمناک منظر می سمو فخری، نقاب رخ الٹ کر بولی مادر می سمو فخری، نہ تڑ پاؤ اے زینب تم اپنی ماں کو یہ کہہ کر۔ شکریہ بی بی تمہارا، شکریہ بی بی۔ یہ برقع پوش بی بی سے کہا زینب نے رو رو کر، شکریہ بی بی تمہارا، شکریہ بی بی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو کیا بابا کا سینہ، رہی ہے جنگل میں سکینہ رہی ہے، جنگل میں سکینہ، کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں، کانوں سے چھنے گوہر آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ، زد پر ہے مظالم کی یہ پھول سی معصومہ، مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا، رہی ہے جنگل میں سکینہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ، کہتی تھی کہ
اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ مشکل میں گھری آئے اولاد نبی کیسی، مشکل میں گھری آئے اولاد نبی کیسی، اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی، آیا نہیں اب تک سقائے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں 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 سکینہ وہ وقت جدائی وہ حالات کی مجبوری، وہ وقت جدائی وہ حالات کی مجبوری، سرور سے سکینہ کی اب تک نہ مٹی دوری، مقتل میں انگوٹھی ہے زندہ میں نگینہ کیا رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے، کیا سوچ کے یہ جانے دن رات سسکتی ہے، پچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حزینہ ہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کہتی ہیں ستارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے، کہتی تھی ستارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے، جب تک نہیں لوٹیں گے امو میرے دریا سے، میں نے اے پھوپھی جان پانی نہیں پینا ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی 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 ہے، جنگل میں سکینہ مصروف عبادت ہو تم شام و سحر میسم، کہتے ہیں یہی رو کے دن رات ظفر میسم، ہے نظر سکینہ اشکوں کا خزینہ رہی ہے، جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے، جنگل
جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ ہائے 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 سکینہ رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی باندھو کے دل پہ کویا قیامت گزر گئے باندھو کے دل پہ کویا قیامت گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے بادوں کے دل پہ گویا قیامت گزر گئے بادوں کے دل پہ گویا قیامت گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت تھی شام میں آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت تھی شام میں آلے نبی پہ ٹوٹی قیامت تھی شام میں عباس کی چہی تھی سکینہ گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی شمرے لائن چھینے تھے گوہر کچھ اس طرح شمرے لائن چھینے تھے گوہر کچھ اس طرح شمرے لائن چھینے تھے گوہر کچھ اس طرح ننھی خمیز میں سکینہ کی بھر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی زینب تڑپ کے رہ گئی پوچھا سکینہ نے
زینب تڑپ کے رہ گئی پوچھا سکینہ نے زینب تڑپ کے رہ گئی پوچھا سکینہ نے سر سے پھوپھی تمہارے ردا کیوں اتر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئی بے ساختہ پکارا سر شاہ کربلا بے ساختہ پکارا سر شاہ کربلا بے ساختہ پکارا سر شاہ کربلا زینب کرو تلاش سکینہ کدھر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے بندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے بندہ میں مر گئے بانوں کے دل پہ گو یا قیامت گزر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے زندہ میں جب سکینہ نے پایا سر حسین زندہ میں جب سکینہ نے پایا سر حسین زندہ میں جب سکینہ نے پایا سر حسین منہ پر پدر کے منہ کو رکھا اور مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ میں مر گئے رو کر سکینہ شام کے زندہ